مجھے معاف کر دیں ماموں جان۔ ربیع نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ تو معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفن کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کر ڈالا تھا۔ نہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ربیع کے قدموں سے زمین سرک گئی تھی۔ احمد مرتضیٰ مولوی صاحب کو بلانا ہے یا پھر ہمارے فیصلے سے کوئی اختلاف ہے؟ انہوں نے سر جھکائے شرمندہ کھڑے احمد صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں پاپا، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ میں روز بخت فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی انتظار کر رہی ہے، وہ مر جائے گی۔ ربیع لپک کے اپنے باپ کے سامنے آئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر، شاکر، شرم و حیا والی، اور اب تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو۔ صوفیہ الیاس کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ مام پلیز کچھ تو بولیے۔ پاپا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے التجائیں کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے شرم کے مارے زمین میں گڑ چکے تھے۔ انہوں نے صوفیہ الیاس کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ ربیع کے داڑھے مار مار کر رونے کے باوجود اس کا نکاح سید مہروز بخت کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا، لیکن ربیع کی آنکھوں کے سامنے بار بار دلہن بنی فاطمہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ پتھرایا ہوا چہرہ، پتھرائی ہوئی آنکھیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر شکایت رقم کر رہی تھی۔ ربیع کا دل اور ضمیر اسی باری بوجھ تلے آ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نیزے کی انی اس کے کلیجے میں گڑ گئی ہو۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن قسمت نہ جانے کیسی پائی تھی کہ رخصتی کے وقت ماں باپ نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ وہ روتی رہی تھی اور گاڑی میں بٹھا دی گئی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگوں کو افسوس ہوا تھا، کئی لوگوں کو چٹخارے دار موضوع ملا تھا، اور کئی اس کی سزا پہ خوش ہوئے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فاطمہ کی دلجوئی کرنے میں لگے تھے۔ ربیع کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس پہ کیا بیتی، اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ قصوروار تھی۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے سب رشتوں سے دور رہنے کی سزا ملی تھی، قطع تعلق کی سزا۔ وہ گاڑی سے بھی پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کو بریک لگا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی سائڈ میں آ گیا تھا، اور دروازہ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد دی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ ارے آگے تم لوگ! عارفہ بیگم نے آگے پیچھے ان کو اندر داخل ہوتے دیکھا خوشگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن ربیع بغیر کہیں رکے اوپر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ مہروز نے ماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیع کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ذرا لاپرواہی سے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی۔ پریشانی والی بات نہیں، خوشی والی بات ہے، اسے آخر بتانا ہی پڑا۔ ریلی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ بیگم چہک اٹھی تھی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور کنفرم کروا لیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ربیع اداس کیوں ہے؟ شاید اسے اپنے گھر والوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس موقع پہ۔ مہروز کو اس کی فیلنگ کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تو کوشش کرو نا اس کے امی ابو مان جائیں، انہوں نے بیٹے کو مشورہ دیا۔ یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، بلکہ مجھے ان سے معافی مانگنا ہوگی۔ انشاءاللہ مان جائیں گے، تم کوشش ضرور کرنا۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ تمہارے ڈیڈی کو خوشخبری سنانے۔ وہ مسکرا کے بولی۔ مہروز کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، تم اپنی مام کو منع کر دو۔ اس کے لہجے میں ہر نرمی اتر آئی تھی۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے، مہروز نے اسے جتانے والے انداز میں کہا تھا، اور ربیع کے تو تلوے سے لگی سر پر بجھی تھی۔ اسے لگا مہروز بخت نے اس کے جسم پہ چابک دے مارا ہو۔ مجھے تمہاری فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لعنت بھیج دوں میں ایسی فکر پر۔ وہ حقارت سے بولی۔ تو مجھے اپنے بچے کی تو فکر کرنے دو نا۔ وہ ٹائی کی ناٹ لگاتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، اس نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے یار، اف کیا حال بنا لیا اپنا۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی بناؤں گی، بے حال کر دوں گی تمہیں۔ وہ مہروز بخت کا ہاتھ جھٹک کر بولی تو، اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ تو تم کر رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، 3 مہینوں والی تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی۔ امریکہ میں تھا تو سوچا تھا کہ اپنے سارے ارمان، اپنے سارے جذبات، اپنی ساری خواہشیں مشکری بیوی پہ پوری کروں گا۔ مرد ہوتے بھی خود کو ایک عورت کی طرح سنبھال کے رکھا، کبھی جذبات کا پیمانہ چھلکنے نہیں دیا۔ مشرقی بیوی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتہ مجھ پہ حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔
اس نے ربی کو آہستہ سے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ ربی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سب کچھ جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا شوہر تو نہیں ہوتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور وسیلی بھی تو نہیں ہوتی، جبکہ کئی بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کے بڑے بڑے عیبوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہیں۔ مہروز نے اسے اس کے رویے کا احساس دلانا چاہا۔ تم نے میرے عیب کو ڈھانپا؟ ربی کا چھوٹا سا سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کس نے معاف کیا؟ تم نے، مام نے، ڈیڈ نے، ماموں نے یا فاطمہ نے؟ اس روز تم بھی تو میری غلطی کو غلطی سمجھ کر معاف کر سکتے، تو پھر آج معافی کا لفظ زبان پر لانے والے تم کون ہو؟ ربی کی آواز بھرا گئی تھی۔ یعنی تم معاف نہیں کرو گی؟ یقیناً۔ وہ کندھے اچکا کر بولے، اپنے فیصلے میں ذرا سی گنجائش رکھنی چاہیے سید مہروز بخت۔ یہ بات میں نے تم سے سیکھی کہ اپنے فیصلے میں گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ دلہن بنی فاطمہ اسی انتظار میں رہ گئی۔ تم اپنے فیصلے میں شاید کوئی گنجائش رکھ لو گے، لیکن نہیں۔ وہ نامراد مایوس بیٹھی رہی۔ اور تم؟ وہ کہتے کہتے لب بھینچ گئی تھی۔ مہروز، ربی تیار ہے؟ باہر سے عارفہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ نہیں۔ مہروز نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے گہری سانس کھینچی دی۔ آپ فون کر کے ڈاکٹر کو منع کر دے کہ ہم لوگ نہیں آ رہے۔ مہروز دو ٹوک لہجے میں کہتا بریف کیس اور اپنا کوٹ اٹھا کے باہر نکل آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل۔ وہ مختصر سے جواب دیتا ان کے ساتھ سیڑھیاں اتر آیا۔ فیروز بخت سے مل کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ لیکن بیٹا، وہ ربی، عارفہ بیگم نے استفسار کیا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ وہ ماں سے نرمی سے کہتا گاڑی سے نکل گیا تھا، لیکن اس کے ذہن سے ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں۔ وہ بار بار انہی کو سوچ رہا تھا۔ غلط اگر وہ تھی تو غلط خود مہروز بخت بھی تھا۔ دونوں سے ایسے کام ہوئے تھے جن کو معاف کر دینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شام اپنے جوبن پہ تھی، اداسی ہر سو ہلکورے لیتی پھر رہی تھی۔ حالانکہ اس سارے ماحول میں صرف وہ اکیلی اداسی، اور اس کی اداسی سارے ماحول کو اداس بنا رہی تھی۔ شام کی افسردگی گہری افسردگی میں بدل چکی تھی۔ 6 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ نہ ہی وہ گھر آیا تھا، نہ فیروز بخت گھر آئے تھے۔ ان دونوں کی گاڑیاں غائب تھیں۔ چائے لوگی بیٹا؟ عارفہ بیگم کی آواز پہ اس نے ٹھٹک کر دیکھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ سے مسز قریشی ملنے آئی ہیں، چوکیدار نے اندر آ کر اطلاع دی۔ انہیں یہیں بھیج دو۔ ہیلو ڈیئر، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ان کے قریب چلی آئی تھی۔ بس دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ عارفہ بیگم نے انہیں سائڈ والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ دونوں ساس بہو کے شوہر حضرات نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، فیروز صاحب اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئے ہیں، اور مہروز لاہور گیا ہے اپنے کام کے سلسلے میں۔ عارفہ بیگم کے بتانے پہ ربی نے بری طرح چونک کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ لاہور گیا ہوا تھا اور اسے بتایا بھی نہیں تھا، یعنی اس نے اسے بتا کر جانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آج وہ ربی کے شہر گیا ہوا تھا اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اسے بے حد افسوس ہوا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ساری رات اسے خالی بستر سے الجھن ہوتی رہی، جس کا دھیان بار بار مہروز بخت کی سمت جا رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدل کر یہی سوچے جا رہی تھی، کیا میں اس کی عادی ہو گئی ہوں؟ کیا میں اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہوں؟ کیا میں اس کی کمی محسوس کر رہی ہوں؟ کیا وہ نہیں تو میں اس کے نہ ہونے پہ بے چین ہوں، منتظر ہوں؟ وہ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول رہی ہوں؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیونکہ مہروز بخت کو یاد کرنے کا مطلب تھا فاطمہ کو بھول جانا۔ اس کا چہرہ پسینے کے قطروں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس کی اسی جوڑ توڑ میں گزر گئی۔ کس کو جوڑتی، کس کو توڑتی، فیصلہ مشکل تھا۔ لیکن جب حساب کتاب کے کھاتے کھولے تو قصور اپنا ہی نظر آیا تھا۔ فاطمہ بے قصور تھی، اور مہروز بخت بھی، بس گناہ گار تھی ربی احمد، جس کو سارے رشتوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ساری رات یوں ہی بے چینی اور بے قلی کا شکار رہی تھی، ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی۔ صبح بھی وہ جاگی سوئی کیفیت میں ہی تھی جب اس کا سیل گنگنانے لگا۔ ہیلو، مہروز کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ خاموشی محسوس کر کے بولا، ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد نے بے چین کیا تھا، میری کمی محسوس کی۔ رات اچھی گزری، سکون اور اطمینان سے۔ تمہاری یاد تو کیا خیال بھی نہیں آیا؟ اس نے اعتماد سے کہا۔ تم تو جھوٹ بھی کچھ اس طرح سے بولتی ہو کہ بندہ سچ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس بار میں سچ سمجھنے والا نہیں ہوں۔ اس بار جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ہی سمجھوں گا۔ مہروز بخت کے اتنے یقین پہ ربی ادھر ادھر دیکھ کے رہ گئی۔ میں آج گھر آ رہا ہوں، میری رات بھی اچھی نہیں گزری، اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا، اور ربی چپ چاپ سیل کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایسا سکون اور اطمینان کہاں سے لاتی جس کا اس کے سامنے ذکر کیا تھا؟
سید مہروز بخت: میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں لیکن دل سے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہتے ہوئے گہری سانس کھینچی تھی اور تکیے پر سر رکھ کر پلکیں موند لی تھی۔ حالانکہ باہر سورج کی کرنیں پردوں سے اور کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے اس کی فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ربی نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی تھی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ مہروز نے تمام سیڑھیاں اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر گاڑی تک آیا تھا۔ ربی کا جسم اب خاصا صحت مند لگنے لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو، اور مہروز اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے اور سونے جاگنے تک کا اسے خیال رہتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دعائیں بھی ٹائم پر دیتا تھا۔ اس نے ربی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت بھی وہ چیک اپ کے بعد اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے آیا تھا۔ ربی اچانک ان کے قریب سے نسوانی آواز ابھری تھی۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ فاریہ! ربی اپنی دوست فاریہ کو دیکھ کر خوشی سے بے یقین ہو رہی تھی۔ یہ تم ہی ہو نا؟ فاریہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی تھی اور ربی نے بھی اسے کھینچ لیا تھا۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ فاریہ نے شکوہ کیا۔ مجھے تو بس اتنا پتا تم چند دن کے اسلام آباد گئی ہو اپنی کزن فاطمہ کی شادی میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ باقی سب فرینڈ بھی حیران تھی کہ ربی اتنی بے وفا نکلی ہے۔ فاریہ بھی اس کی دوستی نان سٹاپ بولنے کی عادت اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، سید مہروز بخت، ربی نے تعارف کروائی۔ سید مہروز بخت، لیکن وہ تو فاطمہ کے۔ فاریہ نام سن کر حیران ہوئی اور پھر دونوں کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ السلام علیکم، مہروز نے اسلام کرنے میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ فاریہ کو مروت نبھانی پڑی۔ اللہ کا شکر ہے، چلیں۔ اس نے مہروز کو دیکھا۔ اوکے فاریہ، اجازت دیجیے، آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، مہروز نے کہا۔ اپنا نمبر یا ایڈریس تو دیتی جاؤ، کیا دوبارہ سے غائب ہونے کا ارادہ ہے؟ فاریہ نے ربی کو ٹوکا اور وہ اس سے نمبر لکھوا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے موڈ پہ پھر کنتوتیت اتر آئی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ نہیں، گھر چلو۔ اس نے انکار کر دیا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ گھر جا کر کھا لوں گی، میں اب تھک گئی ہوں، گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ اس نے گاڑی گھر کی سمت موڑ دی تھی۔ وہ تو سارا چکر یہ ہے۔ اس کے ساتھ فلور کشن پہ بیٹھی فاریہ ساری حقیقت جاننے کے بعد حیران رہ گئی تھی۔ یہ ضمیر کا بوجھ اور اپنوں کی لعنت شاید میری قسمت میں لکھی تھی۔ ربی کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، آنسو رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ لیکن یار، انکل اور آنٹی کو تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا در کھلا رکھا ہے۔ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، انہیں تم کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ فاریہ کو ربی کی بات سن کر واقعی افسوس اور دکھ ہوا تھا۔ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی، وہ معاف کیسے کرتے؟ وہ طنزیہ بولی۔ تم نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا؟ یہ سب تو ہنسی مذاق اور شرارت میں کیا۔ وہ جگہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی، وہ وقت شرارت کا وقت نہیں تھا۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی، جس کا میں کبھی مار کے بھی ازالہ نہیں کر سکتا، جس کا بوجھ کبھی بھی میرے ضمیر سے نہیں ہٹ سکتا۔ بے شک میں نے مہروز بخت کے ساتھ سمجھوتہ کر کے رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن اپنے دل کی خلش کو میں اب بھی مٹا نہیں پائی۔ دل میں اب بھی فاطمہ کے نام کا تیر پیوست ہے۔ یہ تیر نکلے بھی تو دل میں سوراخ رہ جائے گا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، اس کے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ یہی باتیں کر رہی ہو؟ کہاں گئی وہ ربی، جو بڑی سے بڑی بات کو بھی ہنس کر چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی؟ وہ ربی فاطمہ کی مہندی کی رات ہی مر گئی۔ اف بولتے ہوئے کچھ تو سوچ لو، اگر ایسی ہی ہوتی تو اس کی نوبت تو نہ آتی۔ اس روز ہی بولنے سے پہلے سوچ لیتی۔ میری ذرا سی غلطی کسی کے اجڑنے اور اپنی عمر بھر کے پچھتاوے کا سبب نہ بنتی۔ میں کیا کروں فاریہ؟ میں فاطمہ قبول کر مہروز بخت کا خوش نہیں رہ سکتی، حالانکہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں، مگر خوش نہیں رہ پاتی۔ میں خوش ہونے کی خواہش بھی کروں تو خود ہی شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ کسی کی خوشیاں اجاڑ کے خود خوشیاں منانا نہیں آتا یار، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ تم نے یہ سب دانستہ تو نہیں کیا تھا، لیکن ہو تو گیا نا۔
فاطمہ سے ملنے کی بات کرنے کی کوشش کرو، کئی بار کر چکی ہوں۔ پھر کیا کہتی ہے وہ میری بات سنے تو کچھ کہے نا، وہ تو بات ہی نہیں سنتی۔ میں فاطمہ سے ملنے کی کوشش کروں، فاریہ نے خال سوچا، بیکار ہے، جو لوگ میری بات نہیں سنتے وہ تمہاری کیسے سنیں گے؟ شاید سن ہی لیں، فاریہ نے زور دے کر کہا۔ یقیناً نہیں سنیں گے، وہ میرے اپنے ہیں، میں ان کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ربی کے انداز میں یقین تھا۔ پھر کیا؟ پھر یہی کرب سہنا، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ خیر چھوڑو، یہ روگ تو عمر بھر کا ہے، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا لگواتی ہوں۔ ربی اٹھ کر باہر نکل آئی اور ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہا تھا۔ مہروز، وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چینخ نکل گئی تھی، اس نے اسے پکار ہی لیا تھا۔ ربی، وہ یکدم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، تیزی سے ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلا لیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ اس کا چہرہ تھپک کر باہر کی طرف لپکا تھا۔ عارفہ بیگم فوراً نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ ربی کو سنبھالنے تک مہروز گاڑی تیار کر چکا تھا، اس نے ربی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ عارفہ بیگم پہلے سے بیگ تیار لے کر آ گئی تھی، فیروز بخت بھی ڈرائیور کے ساتھ ان کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری مچ گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب مہروز کو بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ نرس نے بچی کو لا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ سنو سسٹر، اس نے بے ساختہ نرس کو آواز دی، آئی ایم سوری، آپ کی وائف کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے دوران ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو کر رہ گیا تھا۔ مہروز کے چہرے پر پریشانی سے ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ نرس کہہ کر دوبارہ اندر چلی گئی تھی، انشاءاللہ بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرو۔ میں مسجد جا رہا ہوں۔ فیروز بخت نے بچی کے کان میں اذان دی۔ اذان کے بعد عارفہ بیگم نے بچی کو گھٹی دی تھی اور مہروز نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، لیکن وہ دونوں باپ بیٹا نماز پڑھ کے واپس بھی آ گئے، مگر ربی کو پھر بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ بیگم نے گاؤں فون کر کے احتشام بخت کی فیملی اور اس کی دوست فاریہ کو بھی بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ پہنچ گئے تھے، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تم پہلے بھی 2 بار آئے تھے اور پہلے بھی ہمارا جواب انکار میں تھا، آج بھی ہمارا جواب انکار میں ہی ہے، احمد مرتضیٰ سختی سے بولے تھے۔ پہلے جب میں آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے، پلیز میں آپ لوگوں کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، اسے ایک بار معاف کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں پڑی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے وہ جنگ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز بخت کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار یوں آنسو جھلملائے تھے۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ اونچا پورا کڑیل مرد بھی حوصلہ ہار گیا تھا، اور پہلی بار احمد مرتبہ ٹھٹکے تھے، اور پہلی مرتبہ سکینہ بیگم کا دل کسی نے تپتی ریت پر پھینکا تھا۔ وہ تڑپ گئی تھی، کیا ہوا ہے اسے؟ ان کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ رہ سکی، پچھتاوا ہے اسے، پشیمانی ہے اسے، اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی فکر ہے اسے، سید مہروز بخت کا ہوش نہیں، اسے فاطمہ الیاس یاد ہے۔ کاش میں اس روز فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا، میری ضد اور تجسس نے یہ نوبت دکھا دی، اپنے ساتھ ساتھ سب کا سکون برباد کیا، اور 2 گھر بھی برباد کر دیا۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دیں اور اسے معاف کر دیں۔ مہروز نے حقیقتاً ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سکینہ بیگم شوہر کی سمت دیکھ کر رہ گئی، کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ اس کی تکلیف کا سن کر پتھر ہوئے دل بھی پگھل گئے تھے۔ احمد مرتضیٰ نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا تھا، اور مہروز بخت کے آنسو نکل آئے۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر اس کے موم ڈیڈ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ چکا تھا، لیکن ان دونوں نے مہروز بخت کو بے عزت کر کے نکال دیا تھا، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی تو اس کی پہلی نظر مہروز بخت کے چہرے پر پڑی تھی، اجاڑ ویران چہرہ ہمیشہ والی بشاشت اور تازگی سے عاری تھا، کافی تھکا لگ رہا تھا، بلکہ لگ ہی نہیں رہا تھا وہ مہروز بخت ہے، ہر دم ایکٹیو، تازہ دم، نکھرا ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پہ محسوس کر کے سامنے سے ہٹ گیا تھا، پھر اس کی جگہ سکینہ بیگم اور احمد مرتضیٰ کے چہرے دکھائی دینے لگے تھے۔ مام، وہ زیر لب آہستگی سے بولی، جیسے خواب دیکھ رہی ہو، میری جان، میری بچی
کیسی ہو؟ وہ لپک کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ مام، اس نے بے یقینی سے انہیں ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری مام۔ انہوں نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ ڈیڈ، اس نے گردن موڑ کر باپ کو دیکھا، وہ بھی پاس آ گئے تھے۔ آپ مام مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی، حلق میں آنسو کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے ہوئے پڑی ہو۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے۔ اور وہ؟ اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اسے مہروز بخت کا چہرہ کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے باری باری ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ ربی چونک گئی تھی، اسے اپنے بچے کی تو خبر ہی نہیں تھی، اور اب سکینہ بیگم کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر اسے یاد آیا کہ بے ہوشی سے پہلے ڈاکٹر اور نرسیں بچی کا ذکر کر رہی تو گویا اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ چاہیے احمد بچی کو اندر لے کر آئیں، اس نے تو اپنی بچی کو بھی نہیں دیکھا۔ سکینہ بیگم نے احمد صاحب سے کہا۔ مبارک ہو بابی۔ اس سے پہلے کہ احمد صاحب باہر نکلتے اچانک نشا اندر چلی آئی تھی۔ اس نے باہوں میں کمر میں لپٹی بچی اٹھا رکھی تھی۔ نشا؟ ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جی میں نشا، پچھلے 6 دن سے آپ کی صاحبزادی کو سنبھال رہی ہوں، تھکا کے رکھ دیا اس نے مجھے۔ نشا نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بچی کو ربی کے پہلو میں لٹا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ نائمہ، نصرت بیگم، عارفہ بیگم، احتشام، فیروز بخت، فاریہ اور عثمان وغیرہ سب ہی اندر آ گئے تھے اور ایک دوسرے کو باقاعدہ مبارکباد دے رہے تھے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، نائمہ کی شادی ہے، میرا ہاتھ بٹانا ہے آپ نے۔ نشا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ریلی؟ ربی کو سن کر خوشی ہوئی تھی۔ بس آپ کی بیٹی مبارک ثابت ہوئی ہے نائمہ کے لیے۔ اس روز نائمہ کے سسرال سے فون آ گیا کہ وہ لوگ رخصتی کروانا چاہتے ہیں، بس آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ ابھی ہاں کیے دیتے ہیں ان کو۔ نشا بھی فاریہ کی طرح نان اسٹاپ بولتی تھی۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ نصرت بیگم کو اس کا خیال آیا۔ بابی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نفل پڑھنے گئے ہیں۔ نشا نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ بیوقوف، کسی کا تو پردہ رکھ لیا کرو۔ نائمہ نے اسے گورا۔ اس میں پردے والی کیا بات ہے؟ اپنی بیوی کی صحت یابی کے لیے مانی ہوئی منتیں پوری کرنے گئے ہیں، کوئی برا کام کرنے تو نہیں گئے کہ پردہ رکھ لوں۔ اف، واقعہ آج کل کی لڑکیاں کینچی اور چھری کے پیچھے چھوڑ چکی ہیں، ہر چیز کو کاٹتی جا رہی ہیں، احتشام بخت نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور نشا اپنے باپ کو ناراض کر دیکھنے لگی۔ پاپا، آپ بھی لوگوں کے کہے میں آ گئے؟ لوگوں کو کہے میں نہیں آیا ہوں، کانوں سنی ہیں تمہاری باتیں۔ وہ اپنے کانوں کی سمت اشارہ کر کے بولے اور باقی سب بھی ہنس پڑے۔ نشا اور فاریہ نے ماحول کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ لوگ پچھلے 6 دنوں کی تکلیف اور پریشانی بھول گئے تھے۔ دوسرے روز ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ ربی نشا کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ دونوں میاں بیوی میں کوئی ناراضی چل رہی ہے؟ نشا نے ربی سے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ہم راضی ہی کب ہوئے تھے؟ جو ناراضی ہوگی۔ ہائے، تو یہ پھر کیسے پیدا ہوگی ناراضی میں ہی؟ نشا نے معنی خیز سے چھیڑا۔ نشا، ربی نے اسے تنبیہ کی، لڑکیوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تم غیر شادی شدہ ہو۔ سوری۔ نشا خفت اور ندامت سے سر جھکا گئی تھی۔ لڑکیوں کو بولنے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، ربی اسے سمجھا رہی تھی، کیونکہ وہ خود ٹھوکر کھا کے سمجھی تھی کہ رشتوں کی اونچ نیچ کو سمجھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نشا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں؟ اس نے بات بدل دی۔ شام کو بھائی گھر آئیں گے تو پھر سوچیں گے۔ بھائی بیبی کا نام کیا رکھنا ہے؟ شام کو کھانے کی ٹیبل پر نشا نے کہا تھا۔ کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا نام رکھنا ہے؟ مہروز نے مسکرا کر نشا کو دیکھا۔ سمجھ میں تو کسی کے نہیں آ رہا کہ کیا نام رکھیں گے۔ اس نے شرارت سے ربی کی سمت اشارہ کیا۔ مذاق بند کرو اور سنجیدگی سے بچی کا نام بتاؤ کیا رکھنا ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، رجسٹر بھی کروانا ہے۔ فیروز بخت نے مداخلت کی تھی۔ وانیہ نام کیسا رہے گا؟ مہروز نے بے ساختہ کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ۔ اس نے معنی بھی بتا دی۔ وانیہ مہروز بخت ہوں، اچھا نام ہے، رکھ لو۔ عارفہ بیگم اور فیروز بخت کو بھی یہ نام پسند آیا تھا۔ ربی چپ چاپ سر جھکائے کھانے میں مصروف رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر نشا کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ تمہیں نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کب کہا مجھے نام پسند نہیں؟ تم کے نام رکھنا چاہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ مہروز نے فوراً پوچھا۔ وانیہ مہروز۔ تھینک یو۔
महरोज़ ने शुक्रिया अदा किया। एक बात कहूँ, वो आहिस्तगी से बोली, बात कहने के लिए इजाज़त कब से लेने लगी हो? जब से तुमने अनजान बनना शुरू कर दिया है। रबी की नज़रें महरोज़ बख्त के चेहरे पे थी। महरोज़ बख्त की नज़रें अपनी बेटी के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हो तो इससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस कि मुझे ये बात अब याद आई है जब मैं अपनी तवज्जो और मोहब्बत के सारे ख़जाने लुटा चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, हर बार फिर भी नाकाम तो नहीं किया। महरोज़ बख्त का अंदाज़ मैनी खेज़ और शरारत भरा था। क्या मतलब? रबी ने ठिठक कर पूछा। मतलब को छोड़ो, मतलब में क्या रखा? एक बात के हज़ारों मतलब होते हैं। महरोज़ ने हाथ बढ़ा के इसका हाथ पकड़ लिया था। तुम मुझसे नाराज़ थे, इसने आखिर कह ही दिया। नहीं तो फिर मुझसे नज़र क्यों चुराए फिर रहे थे? पेशेमान था। मैंने अस्पताल में तुम्हें अपने माम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। क्यों रिश्तों में दरार का सबब बन गया? ये सब किस्मत में लिखा था। रबी ने हमेशा से दोहराया जाने वाला लफ्ज़ दोहराया था। तुम मान चुकी हो इस चीज़ को? हाँ मान चुकी हूँ, लेकिन फ़ातिमा नाम का तीर मेरे दिल से अब भी नहीं निकला। जो शर्मिंदगी, जो नदामत, जो कसक मुझे इसकी तरफ से होती है वो मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती। रबी का ज़मीर अभी भी मुतमईन नहीं हुआ। तब इतनी खुशियों में भी गैर मुतमईन रहती थी। इधर आओ मेरे पास। महरोज़ बख्त ने इसे करीब से आने का इशारा किया था। वह जैसे ही करीब आई इसने इसे बाजू के घेरे में लिया था। ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पे फ़ातिमा का तीर भी तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। अल्लाह से इसके लिए दुआ किया करो, वक़्त बहुत सी तब्दीलियाँ लाता है। इसने रबी को तसल्ली दी थी। अब तुम अपने आप को ही सोच लो, पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी और अब मैं दूर बैठा होता हूँ तो तुम करीब आती हो। महरोज़ पटरी से उतर गया था। रबी बिदक गई। क्या कहा? वह दबे दबे लहजे में चीख उठी। यही कि मैं अपनी बेटी को प्यार कर रहा हूँ। तुम जानबूझकर मेरी तवज्जो अपनी सिमत खींच रही हो। महरोज़ इसे सरतापा गहरी खुमार आलूद नज़रों से देखा। तुमने खुद मुझे करीब बुलाया था, मुझे कब पता था तुम आ जाओगी? इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। महरोज़ बख्त। इसने महरोज़ के बाल दबोच लिए थे। तब ही वानिया ने रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि महरोज़ का मूड रोमांटिक होता, वानिया की चीखों पुकार ने इसकी सारी मस्ती और रोमांस हरण कर दिया था। रबी बेटा, महरोज़ का फ़ोन है, जल्दी। और सकीना बेगम की आवाज़ सुनाई दी, आ रही हूँ। वो चुपके से लॉन्च में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, इसने मुख्तसरन कहा। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? महरोज़ जान चुका था तुम्हारी लाडली ने मेरा सेल तोड़ दिया, सीढ़ियों से नीचे फेंका। इसने हमेशा की तरह शिकायत की। कोई बात नहीं, सिम तो बच ही गई होगी, सेल नया ले लेंगे, लेटेस्ट मॉडल, जो भी तुम्हें पसंद हो। महरोज़ ने इसे बुलाया। एनीवे तुम ये बताओ घर कब आ रही हो? घर अभी 5 दिन तो हुए हैं आए हुए। यार घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मॉम डैड तुम दोनों को मिस कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद मेरे मॉम डैड को भी तो घर बहुत खाली खाली सा लगता है। रबी अपने माँ बाप के लिए उदास हुई थी। इसलिए तो कहता हूँ कि किसी नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहा करेगा और एक मॉम डैड के पास। ने अपने मतलब का मशवरा दिया था। फिर तुम कहोगे तीसरे मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास रहा करेगा। रबी के बरजस्ता जवाब पे वो कहका लगा के हंसा। बहुत तेज़ हो यार, इसलिए तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन गया और अब हर रोज़ मैं बेवकूफ़ बनती हूँ तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातों में आकर। इसने एतराफ़ किया तो वो हंस दिया। फिर कब आ रही हो? डैड घर आ जाएं तो इनसे कहती हूँ कि वो सीट रिज़र्व करवा दें। महरोज़ ने फ़ोन रख दिया था। जहाज़ के परवाज़ करने में बहुत कम टाइम रह गया था जो अपनी सीट पर पहुंची। वानिया को दोनों बाजुएं बामुश्किल उठा रखा था। कंधे पे बैग झूल रहा था। वो अपनी सांस हमवार करती हुई सीट पे बैठ गई थी। वानिया को गोद में बिठा लिया था। मामा वो बेबी। वानिया ने किसी बच्चे की सिमत इशारा किया। हाँ वो छोटा सा भाई है। रबी ने झुककर कहा और वानिया का गाल चूमकर इसे गुदगुदाया था। वो बच्चा भी वानिया की सिमत हमक रहा था। शायद वो भी खेलना चाहता था। बल आखिर वानिया ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी सिमत खींच लिया था और वो बच्चा वानिया की गिरफ्त से रो पड़ा था। ओ आई एम सॉरी, ये बस खेलने की ज़िद कर रही है। रबी ने गाउन और हिजाब में लिपटी लड़की से माजरत की जो यकीनन इस बच्चे की माँ थी, क्योंकि बच्चा इसकी गोद में बैठा हुआ था। इट्स ओके, लेकिन कभी कभार खेल खेल में ज़िंदगी दाव पे लग जाती है, इस लड़की ने आहिस्ते से जवाब दिया था। लेकिन रबी की समातों पे हैरत और बेयकीनी का बम फटा था। वो गर्दन मोड़कर तहैयर से देख रही थी। फ़ातिमा। रबी इसकी आवाज़ पहचान गई थी। हालांकि इसने 2.5-3 साल बाद इसकी आवाज़ सुनी थी। फ़ातिमा, ये तुम ही हो ना? रबी फ़ातिमा को सामने पाकर आसपास सब कुछ भूल गई थी। याद थी तो सिर्फ फ़ातिमा।
कोई शक है? फातिमा नॉर्मल से अंदाज में बोली। फातिमा तुम कहाँ थी? रबी का लहजा भरा गया था, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन खतीजा ममानी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी किससे हुई, कहाँ हुई, ये उन्होंने नहीं बताया। जब से मॉम डैड ने मुझसे मिलना मिलाना शुरू किया, मामू ने इनके साथ भी रिश्ता ख़त्म कर दिया। तब ही तो कहीं से कोई खबर नहीं मिली। रबी तेज़ से कहती जा रही थी। मेरी शादी अब्बा जान ने अपनी पसंद से की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने शोहर और बच्चे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। गुज़श्ता ज़िंदगी में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रखा। शादीशुदा ज़िंदगी में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। फातिमा जानती थी कि रबी शर्मिंदा है, इसीलिए तो वो नॉर्मल सी बात कर रही थी। फातिमा, टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। जब सोने के लिए लेटो तो ध्यान इसी चीज़ की तरफ जाता है जिसके साथ हमने कुछ बुरा किया हुआ होता है। रबी, वो किस्सा मत छोड़ो, मैं भूल चुकी हूँ। मैं भूल नहीं सकी, बुलाने की कोशिश बहुत की है। छोड़ो इस बात को, मैं इस बात को छोड़ दूँगी। तुम मुझे माफ़ कर दो। इसने बहते हुए आंसुओं के साथ फातिमा के सामने हाथ जोड़ दिए थे। तुम्हारी माफ़ी का एक लफ्ज़ मेरे लिए उम्र भर का सुकून है फातिमा। मैं अंदर से बहुत बेसुकून हूँ। इसने इल्तिजात की थी और फातिमा की आंखें भी नम हो गई थी। वो अब भी पर्दा करती थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया रबी, सच्चे दिल से। फातिमा ने इसके हाथ हटाकर इसे गले लगा लिया था। अब्बा जान बेशक तुमसे नाराज़ रहें, मगर मेरी तुमसे कोई नाराज़ी नहीं। हाँ, शुरू में बहुत दुख हुआ था, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब जब शादी हुई तो पता चला कि किस्मत तो यही थी, वो नहीं जो तुम्हारे किस्मत थी। रबी ने बिलक बिलक कर रोते हुए अपने सारे आंसू बहा दिए थे। बहुत से लोग इनकी सीमत मतवजा हो रहे थे। संभालो अपने आप को। फातिमा ने इसे खुद से अलग किया था। थैंक यू फातिमा। रबी ने इसके हाथ चूम लिए थे। 2-3 साल बाद इसने खुल के सांस लिया था। इसे अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। फातिमा अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी, इसलिए बार बार इसकी बातें सुना रही थी। इसके शोहर का तल्लक काफ़ी अच्छी फैमिली से था, कराची में होता था। और आज फातिमा अपने मेके जा रही थी माँ बाप से मिलने, और रबी घर आ रही थी माँ बाप से मिलकर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वो बाहर आई तो सामने ही महरोज़ बख्त खड़ा था। फातिमा एक नज़र इसे देखकर दूसरी तरफ बढ़ गई, जहाँ सूफ़ी अलियास सब खड़े थे। किसको देख रही हो? महरोज़ रबी के पास आ गया। फातिमा, वो ठटका, वो मामू के साथ जा रही है। इसने रबी की नज़रों के तवाक़ुम में देखा, मुकम्मल हिजाब में लिपटी थी। आज फातिमा ने मुझे ज़िंदगी बख्श दी। रबी इसके कंधे पे सर रखते हुए आहिस्तगी से बोली थी, लेकिन इसकी आवाज़ से आसूदगी ज़ाहिर हो रही थी। और महरोज़ वक़्त बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा करता इसे साथ लेकर पार्किंग में आ गया था। वानिया को बाजू पे उठा रखा था। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया मैंने, वो गाड़ी में बैठते हुए बोली। क्यों? बस तुम पे प्यार आ रहा तो अभी कर लो। नहीं, अब घर जाकर तो फिर जल्दी चलो। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। रबी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, जबकि वानिया इनकी हंसी पे तालियां बजा रही थी। ख़त्म शुद्ध।